تو نوافل کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہم لوگوں میں جو ہے کوتاہیاں ہیں، جہاں ہم فرائض کے معاملے میں بھی کوتا ہے بہرحال کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ کچھ نہ ہو سکے تو کم از کم فرائض تو ہم سے ادا ہو ہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جو دور ہے، صحابہ کا، تابعین کا، تابع تابعین کا جو دور ہے، اس دور میں لوگ کسی کے فرض عمل کو دیکھ کر اس سے خوش نہیں ہوا کرتے تھے، یاد رکھیے۔ جیسا کوئی آدمی 5 نمازیں پڑھ رہا ہے 5 وقت، تو ان کو وہ خوشی اور مسرت نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ یہ تو فرض ہے، اس سے زیادہ کیا؟ اگر کوئی روزے رکھتا رمضان کے تو یہ تو بولتی عام بات ہے، یہ تو فرض ہے، اس سے زیادہ کیا؟ اگر کوئی نوافل کا اہتمام کرے تو وہ متقی اور پرہیزگار مانا جاتا تھا اس زمانے میں۔ آئیے صرف ایک واقعہ سنا کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں تاکہ اس کی اہمیت سمجھ میں آ جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ بڑے مشہور اور معروف امام ہے بہرحال امت مسلمہ کے۔ ان کے جو استاد تھے امام شافعی رحمہ اللہ، ایک مرتبہ ان کے گھر پر جو ہے تشریف لائے۔ امام احمد نے بڑی خاطر کی ان کی کہ ان کے استاد امام شافعی آئے، اور یہ بڑے امام تھے، پائے کے امام تھے، تو اپنے امام کی بڑی خدمت کی۔ اب جیسے ہی امام شافعی ان کے گھر آئے تو گھر میں بچے ہوتے ہیں، تو امام احمد بن حنبل کی جو چھوٹی بچی تھی، لڑکی تھی، اس کو بڑا تجسس ہوا کہ اب اتنے بڑے امام شافعی آ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے جب اتنے بڑے امام ہیں تو کچھ نہ کچھ خاص ان کے اعمال ہوں گے، کچھ نہ کچھ ان میں خصوصیت ہوں گی، تبھی تو اتنے بڑے امام ہیں اور میرے والد کی شاگرد، اور اپنے والد کے منہ سے بہت سن چکی تھی اپنے امام کے بارے میں، ان کے استاد کے بارے میں۔ اب جب استاد آئے امام شافعی تو آپ نے کھانا وہ دیا، آپ نے کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھی اور لیٹ گئے۔ اب بچی کو تجسس تھا کہ امام شافعی جتنے بڑے امام ہیں کیا کرتے ہیں، اس کو ان کی فرض نماز سے وہ مطمئن نہیں تھی، مطلب عشاء پڑھ لی اس سے نہیں تھی، وہ رات بھر جاگتی رہی۔ اور امام احمد بن حنبل نے کہا تھا کہ پانی ذرا گرم کر دو، ہو سکتا ہے امام صاحب رات میں اٹھے اور تہجد پڑھے، اور چونکہ عرب میں جو ہے سردی، رات میں سردی بہت زیادہ ہوتی، دن میں جتنی گرمی اتنی رات میں سردی، تو ہو سکتا ہے پانی کا مسئلہ ہو تو گرم پانی رکھنا۔ اب بچی رات بھر جاگتی رہی، دیکھتے رہی کہ امام شافعی کب نکلتے اور پانی سے کب وضو کرتے اور کب جو ہے نماز پڑھتے تہجد کی۔ امام شافعی رات بھر جو ایک کروٹ سوئے تو سوتے ہی رہے۔ فجر ہوئی تھی، فجر میں اٹھے، وضو کیا، نماز کو چلے گئے۔ اب جب فجر سے آئے تو بچی ہنستے کھڑی تھی۔ امام احمد بن حنبل نے پوچھا کیا ہوا، تو بچی ہنسنے لگی، کہا شاید پانی بہت زیادہ ٹھنڈا تھا، آپ کے امام صاحب رات میں اٹھے ہی نہیں، مطلب مذاق کے طور پر کہ شاید پانی بہت ٹھنڈا تھا بلکہ امام صاحب نے وضو کیا ہی نہیں اور نماز پڑھی نہیں تہجد۔ ٹھیک، تو امام احمد بن حنبل کو بھی تھوڑا تعجب ہوا کہ امام صاحب نے رات کی نماز نہیں پڑھی، کیا بات ہے۔ جب فجر کے بعد گھر پہنچے تو شاگرد نے اپنے استاد سے ادباً کہا کہ جو ہے کیا رات میں پانی واقعی میں ٹھنڈا ہو گیا تھا، آپ نے وضو نہیں کیا؟ مطلب ان کو بھی تھوڑا سا اچنبھا لگا کہ تہجد کیوں نہیں پڑھی امام صاحب نے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ بات تو تمہاری درست ہے، پانی تو ٹھنڈا نہیں تھا، بات یوں ہوئی کہ جب میں تمہارے گھر آیا تو میں یہ جانتا تھا تمہارا رزق حلال ہے، تمہارا جو کھانا ہے وہ حلال ہے، تو میں نے زیادہ کھا لیا، کیونکہ مجھے اطمینان تھا کہ تم جو حرام نہیں کماتے ہو، تو میں نے زیادہ کھا لیا، جس کی وجہ سے تھوڑا سا صحت میں جو ہے سستی آ گئی۔ ٹھیک، اور میں پھر ایک کروٹ لیٹ گیا، سستی تو تھی، آگ لگنے لگی تو مجھے ایک مسئلہ یاد آ گیا، اور مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک حدیث یاد آ گئی جس میں ایک اعرابی، ایک بدو جو ہے مسجد نبوی میں داخل ہوا اور آ کر اس نے پیشاب کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکنے کا حکم نہیں دیا، کہا کرنے دو، اس کو تکلیف مت پہنچاؤ، بعد میں صحابہ سے کہا اس پر پانی ڈال دو۔ وہ مسئلہ مجھے یاد آ گیا اور میں اس سے جو ہے مسائل اخذ کرنے لگا، مطلب اس سے میں جو استنباط کرنے لگا کہ اس سے کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں، حدیث سے کیا کیا جو ہے معاملات، مسائل اور اصول نکلتے ہیں، اور میں وہ نکالتا رہا۔ ٹھیک، اور رات بھر میں اسی فکر میں رہا کہ کیا کیا اس سے اصول نکل سکتے ہیں، اور اسی فکر میں مجھے تہجد کو بھی یاد نہیں، سیدھا فجر کی اذان میں مجھے یاد آیا کہ فجر پڑھنا ہے، اور ساری رات میں نے 70 مسائل اس ایک حدیث سے اخذ کیے، 70 میں نے اصول نکالے اس حدیث سے کہ کیا کیا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی پیشاب کر دے مسجد میں تو درست ہے، مطلب یہ نہیں کہ عام، لیکن اگر کوئی جاہل ہو، ان پڑھ ہو، جو جانتا نہ ہو، غیر مسلم ہو، آ جائے، اس کو نہ پتا ہو کر دے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ مسجد میں کوئی پیشاب کر دے تو پانی بہانے سے پیشاب پاک ہو جاتا ہے، کہ رسول اللہ نے کہا کہ ایک ڈول پانی ڈال دو اس پر، تو ایسے میں نے 70 مسائل انہوں نے جو ہے اس حدیث سے نکالے۔ بہرحال میرا مقصد یہ نہیں تھا، بتانا یہ تھا میرا مقصد کہ اس زمانے میں 5 وقتہ نمازی کو متقی نہیں سمجھتے تھے، اور رات کی نماز پر سب کی نظر تھی کہ امام صاحب وہ پڑھتے ہیں کیا، اگر وہ پڑھتے تو وہ متقی و پرہیزگار کہلاتے۔ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ فرائض تو فرض ہے، یہ تو ہم کو کرنا ہی ہے، نوافل میں کیا اضافہ ہوتا ہے اس معاملے میں پھر لوگوں کے تقوی اور ان کا معیار، ان کی دینداری اس زمانے میں پہچانی جاتی تھی، اور ہر شخص جو ہے اس چیز کا معمول تھا کہ وہ رات کی نماز پڑھتا، اور جو رات کی نماز نہ پڑھتا تو لوگ اس کو کوئی خاص دیندار نہیں سمجھتے۔ رات کی نماز سے مراد تہجد، عام آدمی سمجھتے پھر اس کو۔ تو نوافل بھی یاد رکھیے، ایک بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے
یہ ایک زمانے میں صحابہ تابعین طبع تابعین کے دور میں تقوی اور متقی اور پرہیزگاری اور مسلمان ہونے کی علامتیں تھی، یاد رکھیں. یہ تو 5 نماز فرض تو ضروری ہے، پڑھنا ہی ہے، روزے 1 مہینے کے تو رکھنا ہی. اس سے زاہد کیا کرتا ہے انسان، اس کے بنیاد پر اس کا معیار لگایا جاتا، اس کا تقوی، دینداری اور پرہیزگاری جانی جاتی. تو یہ نوافل بھی یاد رکھیے. بڑی اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے. پھر فرمایا یوم خلق السماوات والارض، یہ تب سے جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تب سے مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک جو ہے 12 ہے. آگے فرمایا والارض منها 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، مطلب یہ ایسے مہینے ہیں جن کے اندر گناہ کرنا، معصیت کرنا، نافرمانی کرنا، جنگ اور جدال کرنا یا حد سے تجاوز کرنا، اپنی نفس پہ ظلم کرنا حرام ہے. تو کہا ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. پھر آگے فرمایا حرم ذالک الدین القیم، اور یہی سیدھا اور مضبوط اور سچا راستہ، یہی دین اسلام حق ہے. فرمایا مضبوط دین ہے. آگے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو اے لوگو تم اپنی نفسوں پر ان مہینوں میں ظلم نہ کرو. اے لوگو تم اپنی نفسوں پر ان مہینوں میں ظلم نہ کرو. تو بہرحال یہ بات اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تب سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی کتنی ہے؟ وہ 12 ہے، یاد رکھیے. اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محترم ہیں، 4 مہینے حرمت والے ہیں. اب وہ 4 مہینے حرمت والے کون سے؟ اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی اور فرماتے ہوئے کہتے ہیں حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ تو اس کی وجہ آپ یوں کرتے اور آپ نے فرمایا سال 12 مہینوں کا ہے جن میں 4 حرمت والے ہیں. مطلب 12 سے زیادہ مہینے کرنا اسلام میں آتا کہ کفر ہوگا. اور اس میں آپ فرماتے ہیں اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 پے در پے آتے ہیں، 3 ایک کے بعد ایک آتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 پے در پے آتے ہیں، ایک کے بعد ایک آتے ہیں فوراً. پھر آپ نے فرمایا 3 پے در پے آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. اور پھر فرمایا اور چوتھا مہینہ رجب ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے. چوتھا مہینہ کون سا حرمت والا؟ رجب ہے جو جمادی الثانی اور دوسرا شعبان کے بیچ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ رمضان سے 2 مہینے پہلے آتا ہے یہ مہینہ. ٹھیک، تو بہرحال اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی وضاحت کر دی کہ وہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں جن میں جنگ، جدال، ڈیفنس کر سکتے ہیں الگ سے لیکن آپ حملہ نہیں کریں گے. اس طرح گناہ، معصیت، کبائر سے بچنا، نیکیوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. یہ وہ مہینے یاد رکھیں. وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم. ویسے اگر ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے جیسے ہم مہینوں کی گنتی کرتے ہیں تو ذی القعدہ یہ سیکنڈ لاسٹ ہے، مطلب یہ 11واں مہینہ ہے. اسی طرح ذی الحجہ یہ 12واں مہینہ ہے. محرم یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے. اور اسی طرح جو ہے رجب جو ہے جو شعبان سے پہلے آتا ہے یہ 7واں مہینہ ہوتا ہے. اگر وہ 1 2 3 کی گنتی اگر لے تو یہ 7واں مہینہ ہوتا ہے. ٹھیک، تو لہٰذا محرم، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یا پھر اگر 3 پے در پے لے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور اس کے بعد رجب کا مہینہ آتا ہے. تو اب رجب کے بارے میں یہ چیز تو واضح ہوگی کہ حرمت والا مہینہ ہے، لیکن اس کی حرمت کے علاوہ اور کوئی فضیلت اس مہینے کی نہیں آتی ہے. جیسے کہ لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ جو ہی رجب کا مہینہ آتا ہے مختلف قسم کے اعمال، مختلف قسم کے افعال لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ مخصوص نمازوں کا اہتمام کر دیتے ہیں جیسے صلاۃ الرغائب ہے یا اس کے علاوہ اور کچھ نمازیں. کچھ لوگوں کا یہ حال دیکھا جاتا ہے کہ مخصوص روزوں کا اہتمام کرتے ہیں جیسے کہ پہلے جمعرات کا روزہ یا پہلے جمعے کا روزہ رجب کے. اسی طرح جو ہے رجب کے 27 کی رات کو جاگتے ہیں اور اس کے بعد وہ جاگنے کے بعد دن میں جو ہے روزہ رکھتے ہیں. اسی طرح اور بھی مخصوص روزے ان ایام میں رکھتے ہیں اور اس کی مختلف فضیلت. ایک روزے رکھنے کی یہ فضیلت، 2 کی یہ، 3 کی یہ، 7 کی یہ، 8 کی یہ، 10 کی یہ، 15 کی یہ، مہینے بھر کی یہ فضیلت بتائی جاتی ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ 27 رجب کو جو ہے وہ ایک جاگنے کا خاص اہتمام کرتے ہیں، رات جاگنے میں گزاری جاتی ہے، دن کے اندر روزہ رکھا جاتا ہے اور اس کے مختلف فضائل بتائے جاتے ہیں. اسی طرح ایک اور چیز جو اس مہینے میں کی جاتی ہے وہ یہ کہ لوگ اس مہینے میں عمرے کی فضیلت سمجھتے ہیں اور بہت کثرت سے لوگ عمرے کو جاتے ہیں کہ رجب کا مہینہ ہے عمرہ کر کے آئیں گے تو عمرے کو جاتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور چیز جو نظر آتی ہے، جو کثرت سے نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ اس میں ایک عید مناتے ہیں، ایک دن مناتے ہیں جسے کنڈے کہا جاتا ہے. ہمارے زمانے میں کنڈوں کی عید عام زبان میں کہتے ہیں. تو کنڈے منائے جاتے 22 رجب کو. 27 رجب کو جو ہے رات میں جاگ کر دن کا روزہ رکھا جاتا ہے 27 کا. اسی طرح اس میں مختلف روزوں کی مختلف فضائل لوگ بیان کرتے ہیں اور اسی طرح جو ہے اس مہینے میں عمرے کی کچھ فضیلت سمجھتے ہیں کہ عمرے کو جانا فضیلت ہے اور اسی طرح کچھ مخصوص نمازیں پڑھتے ہیں.
تو اگر میں اس بات کو یہاں یہ رکھنا چاہوں کہ ماہ رجب کی فضیلت کیا ہے، تو بس ماہ رجب کی صرف ایک فضیلت ہے، اور وہ فضیلت ہے یہ مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے، بس اتنی ہی فضیلت ہے ماہ رجب کی۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں نہ عمرہ ثابت ہے، نہ مخصوص روزے ثابت ہیں، نہ مخصوص راتیں جاگنا ثابت ہے، نہ مخصوص نمازیں اور مخصوص عبادتیں ثابت ہیں، اور نہ ہی مخصوص وہ جو ہم کنڈے کرتے ہیں، ایک میٹھی عید کرتے ہیں، اس میں خوب کھاتے اور پیتے اور کھلاتے اور پلاتے ہیں، یہ عید کا کوئی وجود ثابت ہے۔ لیکن یہ حرمت والا مہینہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان حرمت والوں میں اپنے نفس سے ظلم نہ کرو، لیکن اللہ ہم پر رحم کرے۔ ہم واقعی میں اس مہینے میں اپنی نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں بدعات کر کے۔ اس مہینے یہ سب بدعات ہیں، یہ خرافات ہیں، یاد رکھیے۔ تو بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں اس مہینے کی حرمت کو ہم پامال کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت میں 36 رکھی، دیکھیے آخر میں کیا فرمایا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اے لوگوں اس مہینے میں اپنے نفس پر ظلم نہ کرو، اور ظلم